بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر کے لشکری ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے تھے۔ دفیں ابھی تک پیٹی جا رہی تھی۔ جب بابر ہمایوں، جنید اور تیمور کے ساتھ وہاں پہنچا تو دفیں بجنی بند ہو گئیں۔ میدان میں ان گنت لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی بلیاں کڑی کر کے ان کے ساتھ چادریں باندھ کر عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا تھا، اور وہ مخصوص جگہ لشکر اور شہر کی عورتوں سے بھر گئی تھی۔ مہر نگار خانم اور سیرک بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ علی قلی بابر کے پاس آ بیٹھا تھا۔ لکڑی کی کئی تخت پوش جمع کر کے اور ان پر گدے اور سفید چادریں بچھا کر ایک شہ نشین بنا دی گئی تھی، جس پر بابر، وزیر قاسم، علی قلی، ہمایوں، جنید اور تیمور بیٹھ گئے تھے۔ بابر کے دونوں بھائی ان دنوں غزنی میں تھے، لہٰذا وہ بابر کے ساتھ موجود نہ تھے۔ ویسے بھی وہ بابر سے کھینچے کھینچے رہتے تھے کہ اکثر ان کی طبیعت شرپسند ہو جاتی تھی۔ چند ثانیوں بعد جو جوان میدان میں اترے وہ پوری طرح مسلح تھے اور اس میدان کے وسط میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وزیر قاسم نے جنید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرم کے بانجے، ان دو جوانوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ میں نے ان دونوں کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ مقابلے کے دوران وہ تمہیں زخمی نہ کریں گے، تم بھی اس ہدایت پر عمل کرنا۔ زخمی کرنے کے علاوہ تم جیسے چاہو ان دونوں کو زیر کر سکتے ہو۔ اب تم میدان میں اترو کہ مقابلہ شروع ہو۔ جنید اٹھا اور شہ نشین سے اتر کر وہ میدان میں داخل ہوا۔ اس کا نیا جنگی لباس جو اس کے نانا شیرم تغائی نے اسے لے کر دیا تھا دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ میں ڈال اور دائیں ہاتھ میں تلوار لیے تیزی سے چلتا ہوا وہ ان دونوں جوانوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان دونوں میں سے ایک نے جنید سے کہا، اگر امیر قاسم نے تمہیں مقابلے کی شرائط سمجھا دی ہیں تو آؤ اسے شروع کریں کہ لوگوں کو انتظار کرنے کی زحمت اٹھانی نہ پڑے۔ جنید نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تم دونوں کو پہلے حملہ آور ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان دونوں نے ایک بار ذوالمعانی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہوئے دونوں آگے بڑھے اور جنید پر انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ میدان میں بیٹھے لوگوں پر مقابلہ شروع ہونے پر ایک سکوت اور خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر کوئی غور سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جنید نے ایک کی تلوار کو اپنی ڈال پر اور دوسرے کی تلوار کو اس نے اپنی تلوار پر لیا تھا، لیکن وہ دونوں بھی انتہائی چالاک اور تیز ثابت ہوئے۔ اپنی دونوں تلواروں سے جنید کی تلوار اور ڈال کو دفاع میں مصروف کرنے کے بعد انہوں نے جنید پر اپنی ڈالیں برسا دی، لیکن اس وقت ان دونوں کو خاصی مایوسی ہوئی۔ جب جنید نے ایک کے ڈال کو اپنے خود پر اور دوسرے کی ڈال کو اپنے کندھے پر چڑھے آہنی خول پر روک دیا تھا، لوگ جنید کے حق میں شور کرتے ہوئے اس کو داد دینے لگے تھے۔ شہ نشین پر بیٹھے بابر، ہمایوں، قاسم، علی قلی اور تیمور کے چہروں پر بھی سکون اور مسکراہٹ تھی۔ وہ سب جنید کے طریقہ جنگ سے خوش اور مطمئن تھے۔ اپنا دفاع کرنے کے علاوہ اب جنید نے اپنا جارحانہ حملوں کی ابتدا بھی کر دی تھی، اور ان دونوں پر اپنی تلوار اور ڈال سے ضربے لگاتے ہوئے اس نے ایک لحاظ سے انہیں ایک طرح سے پراگندہ اور منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے رہے اور میدان میں بیٹھے لوگ ان کے مقابلے سے محظوظ ہوتے رہے۔ ایک موقع پر ان میں سے ایک نے جب اچانک جنید پر اپنی تلوار سے حملہ کیا تو جنید نے اس کا وار اپنی ڈال پر لیا۔ اسی دوران جب دوسرا بھی جنید پر حملہ آور ہوا تو جنید نے انتہائی سرعت سے کام لیتے ہوئے پہلے کو اس کی چرمی پیٹی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اسے اس کے ساتھ سامنے کر دیا۔ دوسرے نے جب دیکھا کہ اس کی تلوار کی ضرب خود اس کے اپنے ساتھی پر پڑنے والی ہے تو اس نے فوراً اپنی گرتی تلوار کو روک لیا۔ جنید نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایک کے ہاتھ پر اپنی تلوار کا دستہ اور دوسرے کے ہاتھ پر اپنی ڈال دے ماری تھی۔ دونوں کے ہاتھوں پر جنید کی ضرب ایسی سخت تھی کہ دونوں کے ہاتھوں سے ان کی تلواریں چوٹ کر گر گئی تھیں۔ ان دونوں نے فوراً جھک کر اپنی تلواریں اٹھا لینا چاہییں، پر جنید نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں دور ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی ڈالوں پر جنید کی تلوار اور ڈال کے وار روک رہے تھے۔ شاید جنید نے کوئی آخری فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر لی اور انہیں الٹے پاؤں پیچھے بھگانے لگا۔ اچانک اس نے ایک کران پر اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹوکر لگائی
اور وہ زمین پر گر گیا۔ جنید نے پاؤں کی ایک اور ضرب لگائی اور اس کی ڈال اس کے ہاتھوں سے نکل کر جنید کی پاؤں کی ٹوکر سے اڑتی ہوئی دور جا گری۔ ایک کو گرانے کے بعد جنید دوسرے کی طرف لپکا اور اس پر اپنی ڈال سے ضرب لگائی۔ جو ہی اس نے جنید کی ڈال کو اپنی ڈال پر لیا، جنید نے اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ اس طرح اس نے ان دونوں کو اپنے سامنے نہادتا اور مجبور کر کے رکھ دیا تھا۔ جنید پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں نے اپنی تلواریں اور ڈالیں سنبھالی اور تحسین آمیز نگاہوں سے جنید کی طرف دیکھتے ہوئے وہ میدان سے باہر نکل گئے۔ جنید آہستہ آہستہ چلتا ہوا شہ نشین کے پاس آیا۔ بابر نے اٹھ کر بڑی گرمجوشی سے اس کے ساتھ معانقہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی تیمور نے ٹھیک کہا تھا، تم 6 جوانوں سے بیک وقت نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق میں تمہیں ہمایوں کے ساتھ اپنے ہراول لشکر کا نائب سالار مقرر کرتا ہوں۔ بابر کے بعد ہمایوں نے اٹھ کر جنید کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہراول لشکر میں تمہاری آمد یقیناً میرے لیے باعث تقویت ہوگی۔ تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو، میں تم سے بہت کچھ حاصل کروں گا۔ ہمایوں جب خاموش ہوا تو علی قلی نے بابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنید اور تیمور دونوں چونکہ میرے موسن ہیں، اس لیے میری مرضی تھی کہ میں انہیں اپنے ساتھ توپ خانے میں رکھوں گا، لیکن اب جب کہ آپ جنید کو ہراول کا نائب امیر بنا چکے ہیں، مجھے خوشی ہے۔ اب آپ تیمور مجھے دے دیں، یہ میرے ساتھ کام کرے گا۔ میرے پاس ایک فالتو خیمہ بھی ہے، وہ میں اسے دے دوں گا اور یہ میرے خیمے کے ساتھ ہی رہے گا۔ بابر نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا، ہاں تم تیمور کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ پھر بابر نے ہمایوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جان پدر، تم جنید کا خیمہ اپنے خیمے کے ساتھ لگواؤ اور لشکر میں منادی کرا دو کہ عظیم شیرم تغائی کے نواسے میرم کے بانجے اور سمر بیگ کے بیٹے جنید کو ہراول لشکر کا نائب امیر مقرر کیا گیا ہے، تاکہ سب کو اس کی خبر اور اطلاع ہو جائے۔ علی قلی نے پھر بابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایک اور اجازت دیجیے کہ جنید اور تیمور دونوں بھائی آج شام کا کھانا میرے ساتھ میرے خیمے میں کھائیں۔ بابر نے شہ نشین سے اترتے ہوئے کہا، تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ بابر اور ہمایوں چلے گئے۔ علی قلی جنید اور تیمور کو لے کر اس طرف آیا جہاں عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ وہ مہر نگار خانم اور سیرک شاید انہی کا انتظار کر رہی تھیں اور ایک طرف کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے ان کی طرف آئیں۔ سیرک نے آتے ہی جنید سے کہا، میں آپ کو آپ کی کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ نے واقعی ثابت کر دیا کہ آپ 6 تیغزنوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دریائے باران کے کنارے جہاں آپ دونوں بھائیوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کی جان اور عزت کی حفاظت کی تھی، وہاں بھی تیمور نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اکیلے 6 جوانوں سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن مجھے پوری طرح یقین نہ آیا تھا۔ گو مجھے کچھ اعتماد ضرور ہوا تھا، کیونکہ تیمور جب مجھے بچانے کے لیے آئے تو ان کی غیر موجودگی میں آپ اکیلے نے 3 حملہ آوروں کو ٹھکانے لگا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن آج اس میدان میں مجھے بھرپور یقین ہوا کہ تیمور ٹھیک کہتے تھے، اس لیے کہ عورتیں کہہ رہی تھی آپ کے مقابلے میں جو جوان میدان میں اترے تھے وہ لشکر کے عمدہ ترین تیغزن تھے۔ جنید گردن جھکائے علی قلی کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اس نے سیرک کے کسی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ سیرک نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا، آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جنید کی گردن پھر بھی جھکی رہی، تاہم تیمور نے کہا، جنید بولتا کم ہے اور سنتا زیادہ ہے، اور پھر جہاں عورتیں ہوں وہاں یہ بالکل ہی کم بولتا ہے اور اکثر گم سم ہو جاتا ہے۔ علی قلی سب کو لے کر اپنے خیمے میں آیا۔ خیمے سے باہر کھڑے چند جوانوں کو اپنے خیمے کے برابر تیمور کے لیے خیمہ نصب کرنے کو کہا اور 2 کو کھانا لانے کو بھیج دیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ سیرک نے اب جنید کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، شاید اس کے رویے سے اسے مایوسی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد علی قلی نے تیمور کو اس کا خیمہ دکھایا اور وہ اس میں چلا گیا، جبکہ جنید خیموں کے اس شہر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ جب وہ ہمایوں کے خیمے کے پاس گیا تو ایک سپاہی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک نئے خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے امیر، آقا نے یہ خیمہ آپ کے لیے نصب کرایا ہے۔ خیمے کے پیچھے آپ کے گھوڑے کی جگہ بھی ہے، تھوڑی دیر تک آپ کا گھوڑا بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ جنید نے ایک بار احسان مندی سے اس سپاہی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟
اس سپاہی نے کہا، میرا نام ترولی بیگ ہے، میں سمرقند کا رہنے والا ہوں، مجھے آپ کے خیمے کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت پر مأمور کیا گیا ہے، میں خوش ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ ترولی بیگ کی باتوں سے جنید کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ اپنے خیمے کے اندر چلا گیا تھا۔ ایک بار پھر بابر نے اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا۔ ہمایوں کو اس نے کابل میں چھوڑا، جنید کو اس نے اپنے خراب لشکر کا امیر مقرر کیا۔ شمالی کوہستانی سلسلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس نے پنجاب کے دریاؤں کو عبور کیا اور ایک طوفانی حملہ کر کے اس نے سیالکوٹ پر قبضہ کر لیا۔ سیالکوٹ میں اس نے اپنے ایک جرنیل ولی زملی کو حاکم مقرر کیا اور خود اس نے لاہور کا رخ کیا۔ شہر سے باہر اس نے حاکم پنجاب دولت خان کو عبرت خیز شکست دی اور لاہور پر قبضہ کر کے وہاں ایک دوسرے جرنیل محمد علی جنگ کو حاکم اور خواجہ حسین علی کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پنجاب کا حاکم دولت خان شکست کھانے کے بعد قلعہ بلوت، قلعہ کوتلا، قلعہ کنکونا اور ان کے نواحی علاقوں کے حاکم غازی خان کے پاس چلا گیا۔ ہندوستان کے اندر مزید پیش قدمی کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے بابر لاہور سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا تھا۔ تیمور اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ حسین سیرک اس کے خیمے کے دروازے پر آئی اور تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے رم جم باد و باراں اور چم چم ہوا کے جھونکے کے انداز میں کہا، بابا نے آپ کو کھانے پر بلایا ہے۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیر اس نے ایک طرف رکھ دیے۔ جب وہ خیمے کے دروازے پر آیا تو وہاں کڑی سیرک نے پھر اس سے کہا، جو شخص مطبخ سے ہمارا کھانا لاتا ہے بابا نے اسے تاکید کر دی ہے کہ اب وہ آپ کا کھانا بھی لایا کرے گا اور آپ روزانہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے۔ تیمور جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ ایک طرف سے جنید اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ تیمور کے خیمے کے سامنے وہ رکا اور گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے کہا، تیمور میرے بھائی، میں تمہارے پاس بیٹھتا لیکن میں جلدی میں ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کسی سمت مزید پیش قدمی کرنے سے قبل ہمارا لشکر کچھ روز تک یہیں لاہور شہر میں ہی خیمہ زن رہے گا۔ اسی مزید پیش قدمی کے سلسلے میں بابر مجھے ایک اہم مہم پر روانہ کر رہا ہے۔ میں چند دن تک لشکر سے باہر رہوں گا۔ میں یہ اس لیے بتانے آیا ہوں کہ تم میرے متعلق فکر مند نہ ہو۔ تیمور نے فکر مندی سے پوچھا، کیا اس مہم کا تعلق کسی دشمن قوت کی جاسوسی اور دیکھ بھال ہے؟ جنید نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ تیمور نے کہا، تم بابر سے بات کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جنید نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ جو کام مجھے سونپا گیا ہے اسے اکیلا آدمی ہی احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ تیمور نے اداس افسردہ لہجے میں کہا، جلدی لوٹ آنا میرے بھائی، میں تمہارے متعلق بہت فکر مند رہوں گا۔ اپنا خیال بھی رکھنا، میں ہر روز لشکر سے باہر نکل کر تمہارا انتظار کیا کروں گا۔ جنید نے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے تیمور سے مصافحہ کیا اور پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے لشکر سے نکل کر جنید دریائے راوی کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھا، پھر اس نے اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا تھا۔ وہ دم لیے بغیر لگاتار سفر کر رہا تھا۔ دریا ستلج عبور کرنے اور صحرائے تر پارکر سے شمال سے گزرنے کے بعد وہ پانی پت میں داخل ہوا۔ یہاں سے اس نے اپنا رخ جنوب مشرق کی طرف کر لیا اور ایک روز وہ دہلی میں داخل ہوا۔ اپنے گھوڑے کو آرام دینے اور اس کے لیے چارہ اور اپنے لیے خوراک حاصل کرنے کی غرض سے اس نے ایک رات دہلی کی سرائے میں بسر کی اور اگلے روز وہ دہلی سے بھی کوچ کر گیا تھا۔ دہلی سے نکل کر وہ کنواہا آیا، یہاں اس نے رات بسر کی اور دوسرے روز وہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا۔ اب اس نے اپنا رخ مشرق کی طرف گوالیار شہر کی جانب کر لیا تھا۔ ایک روز سورج غروب ہونے سے پہلے جنید کنواہا اور گوالیار کے درمیان ایک بہنے والی اس ندی کے کنارے آ رکا جو چندریری اور رنتمبور کی طرف سے آتی تھی۔ وہ ندی ٹھاٹھے مارتی ہوئی دریائے جمنا کی طرف چلی گئی تھی۔ جنید نے گھوڑے کے منہ سے دہانہ نکال کر اسے پانی پلایا، پھر اسے کھلا چھوڑ دیا اور گھوڑا بڑی تیزی سے ندی کے کنارے کنارے ہری ہری گھاس چرنے لگا تھا۔ جنید نے گھوڑے کی زین سے لٹکتے مشکیزے سے پانی پیا، پھر وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر اور انگوچھے سے صاف کرنے کے بعد جنید نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔
ندی کے کنارے جس جگہ وہ اس وقت کھڑا تھا اس سے صرف 44 فرلانگ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا مندر تھا۔ مندر کے قریب ہی ایک بستی تھی جس سے باہر ایک چوراہا تھا اور اس چوراہے سے کئی راستے نکلتے تھے۔ ایک راستہ سیدھا جنوب کی طرف رنتمبور اور چندریری کی طرف چلا گیا تھا، دوسرا شمال کی طرف آگرہ کو اور وہاں سے دریا جمنا پار کر کے سنبل شہر کی طرف جاتا تھا، تیسرا راستہ مغرب کی طرف صحرائے تر پار کر اور راجپوتانہ کو جاتا تھا، اور چوتھا راستہ اس ندی کو عبور کرنے کے بعد گوالیار شہر کی طرف جاتا تھا۔ جنید ندی کنارے لیٹ گیا اور گھوڑے کو چرنے اور پیٹ بھرنے کا موقع فراہم کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا جا رہا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے کو اس نے لگام چڑھائی اور اس پر سوار ہوا اور مندر کی طرف بڑھا۔ جنید جب مندر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا مندر سے باہر کچھ لوگ آگ کا الاؤ روشن کیے اس کے گرد بیٹھے تھے۔ مندر کے دائیں جانب پلدار درختوں کا ایک باغ تھا اور بائیں طرف بانس کے جڑ تھے۔ سورج اب غروب ہو گیا تھا، رفتہ رفتہ بیگتی شام کا کاجل دھیرے دھیرے پھیلنے لگا تھا۔ اندھیری دن کا اختتام ہر شے کی بے بساطی اور بے قراری کا اعلان کر رہی تھی۔ مشرقی افق پر چھائے شفق کے گہرے رنگوں میں نہا کر رہ گیا تھا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر جنید آگ کے الاؤ کے پاس آیا اور وہاں بیٹھے 5 جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، میں مسافر ہوں، اس سرزمین میں اجنبی ہوں، یہاں کی راہوں کا بھی شناسا نہیں، میں نے گوالیار کی طرف جانا ہے، کیا تم میری رہنمائی کرو گے؟ ایک جوان نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ جنید نے کہا، میرا مسکن سمرقند کی سرزمین ہے۔ اس نوجوان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہم خود یہاں اجنبی ہیں، لیکن ٹھہرو، تمہیں مایوس نہ کریں گے، میں مندر کے اندر جا کر پروہت سے گوالیار کا راستہ معلوم کرتا ہوں، پھر تمہاری رہنمائی کروں گا، میں غلط نشاندہی کر کے تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ وہ جوان اٹھ کر مندر کی طرف چلا گیا۔ جنید نے وہاں بیٹھے جوانوں کا جائزہ لیا، وہ سب پوری طرح مسلح تھے، لگتا تھا وہ گویا مندر کے محافظ ہوں۔ جنید کو اس گفتگو کرنے والے جوان کی باتوں سے کچھ شک ہوا، تاہم وہ مستعد ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ جوان مندر کے ایک کمرے میں داخل ہوا، اندر ایک پروہت ایک گدے پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس جوان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مالک، باہر ایک مسلمان جوان آیا ہے، اس کا تعلق سمرقند سے ہے اور وہ ہم سے گوالیار کا راستہ پوچھتا ہے، کوئی مالدار آسامی لگتا ہے۔ اس پنڈت نے کھانا چھوڑ دیا اور تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، یہ بچ کر نہ جائے قبل اس کے کہ وہ رات بسر کرنے کے لیے بستی کا رخ کرے یا گوالیار کی راہ پر گامزن ہو، آؤ مل کر اسے ٹھکانے لگا دیں۔ پنڈت نے ذرا رک کر پھر اس جوان سے پوچھا، کیا تم نے اسے غور سے دیکھا ہے؟ وہ مسلح ہے یا عام کپڑوں میں کوئی سوار ہے؟ اس جوان نے کہا، وہ اپنے بہترین اور نئے جنگی لباس میں ہے، پر اس سے کیا ہوتا ہے، اس ایک کے مقابلے میں ہم 5 مسلح جوان ہیں، اس کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ پنڈت نے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں یوں ہی وچار میں پڑ گیا تھا، تم آؤ میرے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اسے۔ پنڈت اس جوان کے ساتھ آگ کے الاؤ کے پاس آیا۔ جنید اسی طرح اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا تھا، تاہم وہ چوکنا تھا اور ان کی ہر حرکت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پنڈت نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو، کیا نام ہے، کدھر سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ جنید نے کہا، میرا وطن سمرقند ہے، میرا نام جنید ہے، میں ترک مسلمان ہوں اور گوالیار جاؤں گا۔ پنڈت نے اس بار خشک لہجے میں پوچھا، گوالیار تم کیوں اور کس کے پاس جاؤ گے؟ جنید نے اکڑے اکڑے لہجے میں کہا، گو ایسے سوالات کا جواب دینے کے لیے میں پابند نہیں ہوں، تاہم بات کو سمیٹنے کے لیے میں عرض کروں کہ میں گوالیار میں راجہ بکر ماجید کے استبل کے داروغہ احمد یوسف سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب مجھ سے کوئی اور سوال پوچھنے سے قبل یہ بتاؤ کہ گوالیار جانے کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ پنڈت نے اپنا سر ہلاتے ہوئے اپنے مسلح جوانوں کو اشارہ کیا، وہ پانچوں اٹھ کھڑے ہوئے اور جنید کا گھیراؤ کرنے لگے تھے۔ پنڈت نے اس بار جنید کو بھڑکانے کی خاطر کہا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمانوں کے جاسوس نہیں ہو اور کسی مسلمان بادشاہ کی طرف سے گوالیار کے حالات و کوائف مرتب کرنے آئے ہو؟ تم اب یہاں سے نہ جا سکو گے۔
ہم یہیں اس مندر سے باہر ہی تم سے نمٹ لیں گے۔ جنید نے فوراً اپنی ڈال سنبھالی اور اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم یہیں اس مندر سے باہر ہی مجھ سے نمٹ لو گے۔ آگ کے پاس بیٹھے چاروں مسلح جوان آگے بڑھنے لگے اور انہوں نے اپنی تلواریں کھینچ لی تھی، تاہم ان کے پاس ڈالیں نہ تھی۔ جو جوان پنڈت کو بلانے گیا تھا اس نے بھی اپنی تلوار کھینچ لی اور انتہائی قہر اور غضب کی حالت میں اس نے کہا، اب یہاں سے بچ کر تمہارا جانا مشکل ہے۔ اب اس کوہستانی ندی کا کنارہ تمہاری مرگ گاہ ہوگا۔ جنید نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے چند قدم آگے بڑھ کر کہا، مجھے لڑنے کی دعوت دے کر تم لوگ غلطی اور بھول کر رہے ہو۔ تم اس وقت جس عزم سے سرشار ہو، اسے میں اپنے پہلے ہی وار میں سورج کی آوارہ کرن، ویرانوں سے دور بگولے اور مرکز سے جدا روح جیسی کر دوں گا۔ قبل اس کے اس فضائے شب میں تارے عنکبوت کی طرح تمہارے گرد موت کا حالہ بناؤں۔ مجھے گوالیار کے راستے کی نشاندہی کرو اور میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ یاد رکھو میں تم سب کے باطنوں کی گہرائی ناپوں گا۔ اپنی عداوت کی آگ سے تمہاری گمان کے اندھیرے اور ریاکاری کے غبار کو دور کر دوں گا۔ اگر تم نے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو سن رکھو، میں ریت کی پیاسی گہرائی کی طرح تمہارے پاتال کو تم پر کھولوں گا، تمہارے جذبوں کی وحشی آوازوں کو دبا دوں گا اور تم سب کی ذات کے آنگن کو دکھ کے صحرا میں بدل دوں گا۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میری تلوار کار شعبدہ کی طرح تمہارے لیے نئی صورت گری کا کام کر دے گی۔ اس بار ان میں سے ایک دوسرے جوان نے بولتے ہوئے کہا، ہم تمہارے ان گیدڑ گرکیوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ جو کچھ تمہارے پاس نقدی کے علاوہ قیمتی اشیاء ہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ جنید نے ان کی اس تنبیہ کا جواب یوں دیا کہ بیک جست خونخوار وہ آگے بڑھا اور ان پر بجلی کے برستے کوندے، سمندر کے منہ میں اترنے والے دریا، ندیوں اور بپرے ہوئے تند داروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ ان میں سے دو کو پلک چپکتے میں ختم کر کے دوبارہ پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پنڈت نے مندر کے ان محافظوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھوں ختم ہونے والے ہمارے یہ دونوں ساتھی مرے نہیں، امر ہو گئے ہیں۔ تینوں آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرو اور اسے آواز کے بگولوں کے طوفان کی طرح اڑا کر رکھ دو۔ وہ تینوں آگے بڑھ کر حملہ آور ہوئے۔ جنید اس بار ایک نئے انداز میں حملہ آور ہوا تھا۔ وہ ان پر اپنی تلوار اور ڈال کے ساتھ اپنی ساری تابندگی اور روشنی کے ساتھ کسی طلسم کے دیو کی طرح برس پڑا تھا۔ اس کے حملوں میں حیات کی معراج زیست کا کمال تھا اور وہ اپنے سارے محات و محیط اور بساط و بسیط جذبوں کے ساتھ شب ہجراں کی چاندی اور طلوع سحر کے نقیب کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے حملوں میں ماحول کی دھواں دھواں، شرر شرر اور پتھروں کے سینوں کو دھڑکا دینے والے تڑپ اور امنگ تھی۔ وہ ستارہ فروش اور قیامت بدوش بن کر ہر جہت طوفان کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا۔ لگتا تھا اس قدیم مندر کے باہر اس نے عرضی بسیط کے منجمد الفاظ کو پگھلانے اور اپنے سامنے لڑنے والوں کو ضرب ضرب اور زخم زخم کر دینے کا آخری فیصلہ کر لیا ہو۔ اچانک جنید نے ان تاریک فضاؤں کے اندر فلک شگاف لرزہ طاری کر دینے والا اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اپنے حملوں میں اس نے اور زیادہ شعلہ بازی پیدا کر لی تھی۔ لگتا تھا تیرا و تار غاروں کا کوئی ظلمت نشیں وحشی باہر نکل کر چم چم ابر باراں کی طرح برستی بوندوں کی مانند کسی پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اس قدیم مندر کے باہر آگ کے الاؤ کے پاس دھندلی دھند کی روشنی میں جنید کے قیامت خیز حملوں نے ایک طوفان کڑا کر کے رکھ دیا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک جنید کی تلوار کا نشانہ بنا اور کٹ کر گر گیا۔ پنڈت کچھ فاصلے پر گنگ، خاموش اور لب بستہ کھڑا تھا، جبکہ ایک کے مرنے کے بعد باقی دو محافظوں کے چہروں پر غم کے بدنام اندھیرے، تشنگی کے سراب، روح کے اندھے جذبے، بے چین خیالوں کی تکن، بے سمت اڑانوں کی درماندگی اور شکستوں کا تمہید اترنے لگی تھی، جبکہ جنید کے چہرے پر غازیانہ ثبات، سرفروشانہ وجاہت، نئے آفاق کی تسخیر کا عمل، خوابیدہ مشیت اور تابندہ حقیقت جیسے جذبے کار فرما تھے۔ جنید نے پینترا بدلا اور چار سو پیش کاتی بجلیوں، تند عناصر کی یلغار، سورماؤں کی تپش اور گپ اندھیروں کی گہرائی کی طرح حملہ آور ہو کر اس نے ان دونوں پر اندر کا روک طاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مندر کے سامنے رات کی لمحہ بلمحہ گہری ہوتی تاریکی میں
جنید شعبدوں کے آئینہ دار کی طرح ان دونوں کو ان کے متصر ہوتے خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کی تلوار اس پر تواتر سے برس رہی تھی، گویا ایک تسلسل کے ساتھ اوس کے پیکر زمین کے اوریا جسم پر نزول کر رہی ہوں۔ ان کے حملوں میں ابھی تک ایسی ہی تازگی تھی جیسے کوئی مبتدی کسی منتہی پر وارد ہو رہا ہو، اور وہ خوش رنگ پرندوں کی تازہ اڑان کی طرح اپنے دائیں بائیں حملہ آور ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی تلوار ان دونوں میں سے ایک کا خون چاٹتی ہوئی نکل گئی، وہ زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اس کے سامنے اکیلے کی حالت ایسی تھی گویا بارے مسافت سے تکا ہوا کوئی کمزور ٹٹو۔ رات کی جاگتی تاریکی میں جنید کے سامنے اس اکیلے محافظ کی آنکھیں سنگین ہو کر رہ گئی تھی اور چہرہ پتھر کی طرح احساس کے جذبوں سے خالی ہو گیا تھا۔ اپنی کم مائگی اور تنہائی کا احساس کرتے ہوئے وہ مقابلہ کرنا بھول گیا، اور جنید کی تلوار نے اسے دو لخت کر کے زمین پر لہولہان گرا دیا تھا۔ اپنے آخری ساتھی کے مرنے پر وہ عیار پروہت مندر کی طرف بھاگا۔ جنید نے شکستوں کا غبار طاری کر دینے والی اپنی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، ٹھہرو ورنہ تم بھی میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ پروہت فوراً رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ جنید پروہت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ رات کی خاموشی میں پروہت کی سانس یوں سنائی دے رہی تھی جیسے سناٹے کے صحرا میں تیز ہوائیں چل نکلی ہوں۔ پروہت نہ جانے موت کے کن گمبھیر خیالات میں غرق تھا کہ جنید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، گو اس فساد کی ابتدا تم نے ہی ابلیس بن کر کرائی تھی۔ تمہارا کام تھا میرے اور ان کے درمیان صلح کراتے، لیکن تم نے جنگ کی آگ بھڑکائی اور اپنے ان ساتھیوں کو مجھ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ اس کے باوجود میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا، تم مجھے صرف گوالیار کی طرف جانے والے راستے کی نشاندہی کر دو۔